السلام علیکم دوستو، آج 16 جون 2018 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ۔ پچھلے 24 گھنٹے کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کے تازہ حالات و واقعات۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ سعودی عرب سمیت اکثر ممالک میں آج عید ہوگی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت بیشتر مسلم ممالک میں آج جمعہ کو عید الفطر منائی جائے گی۔ سعودی ایوان شاہی نے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے تناظر میں واضح کیا کہ 15 جون 2018 بروز جمعۃ المبارک عید منائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں قائم روایت حلال کمیٹی کی رپورٹوں پر، جو عینی شاہدین کی شہادتوں پر مشتمل تھی، واضح کیا کہ 29 رمضان 1439 ہجری جمعرات کو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چاند نظر آنے پر خاتم حرمین شریفین، ولی عہد سعودی شہری، سعودی عرب میں مقیم مسلم تارکین اور تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی۔ ہانگ کانگ میں بھی آج جمعہ کو ہی عید منائی جائے گی۔ محل میں ساحر کیمرہ تباہ، نامعلوم افراد نے محل اسیر کے روڈ پر ساحر کیمرہ توڑ ڈالا۔ 24 گھنٹے قبل ہی نصب کیا گیا تھا۔ مقامی شہری نے متاثرہ کیمرے کی تصویر لیک کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ سعودی ٹیم کی شکست پر معذرت، تیسر الجاسم۔ سعودی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی تیسر الجاسم نے روس کے سامنے شکست پر معذرت کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سعودی عوام سے معذرت کرتے کہا تھا کہ اتنی بھاری شکست کی توقع نہیں تھی۔ ہم نے اچھی تیاری کی اور روس سے زیادہ مضبوط ٹیموں سے بھی مقابلہ کیا، مگر افتتاحی میچ کا نتیجہ ناقابل توقع تھا۔ آئندہ 2 میچوں میں نہ صرف اچھی کارکردگی دکھائیں گے بلکہ نتائج بھی لائیں گے۔ سعودی ٹیم نے روسیہ کر دیا چیئرمین آل شیخ۔ سعودی اسپورٹس اتھارٹی کے سربراہ ترکی ال شیخ نے روس کے ساتھ میچ میں 5-0 سے شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے مجھے روسیہ کر دیا۔ میں اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ دراصل سعودی قومی ٹیم کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر خوان انتونیو نے کہا کہ مجھے اپنی ٹیم کی شکست پر بے حد افسوس ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں نے روسی ٹیم کے مقابلے میں برا کھیل پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یوراگوئے کی ٹیم کے مقابلے میں ہماری ٹیم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ روسی ٹیم نے عظیم الشان کامیابی کے لیے غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی۔ ہمارے کھلاڑی اپنی غلطیوں سے ہارے۔ کھلاڑیوں نے بری کارکردگی پیش کی۔ اس قسم کے میچ عام طور پر دوبارہ نہیں ہوتے۔ ہم اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کریں گے اور آئندہ میچ میں اسے تدارک کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہدائے امن کے اہل خانہ کے لیے 50,000 ریال نقد اور تحائف کا حکم۔ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے وزارت داخلہ کے ماتحت سیکیورٹی اداروں کے شہید خاندانوں میں سے ہر ایک کے لیے عید کے موقع پر 50,000 ریال نقد اور تحائف تقسیم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اس فرمان پر ولی عہد کا اپنی جانب اور سیکیورٹی اداروں سے شہداء کے اہل خانہ کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ولی عہد محترم نے خاتم حرمین شریفین کی ہدایت پر عید کی مناسبت سے یہ فیصلہ کر کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ دراصل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے روس روانہ ہونے سے قبل مکہ مکرمہ میں سوڈانی صدر عمر البشیر نے ملاقات کی۔ انہوں نے سوڈان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات اور انہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں مزید بہتر بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا، جبکہ خطے کے حالات حاضرہ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود، وزیر مملکت اور رکن کابینہ ڈاکٹر مسعد العیبان اور ریاستی سلامتی کے سربراہ عبدالعزیز الحویرنی، محکمہ خفیہ کے سربراہ خالد الحمیدان اور سوڈانی صدر کے ہمراہ آئے وفد میں ارکان بھی شامل تھے۔
अलखरीज फैक्ट्री का तैयार करदा पानी इस्तेमाल ना किया जाए। सऊदी एफडीए ने तारकीन वतन और मकामी शहरियों को ख़बरदार किया कि वो अलखलीज फैक्ट्री का पानी इस्तेमाल ना करें। ये फैक्ट्री बग़ैर इजाज़त हासिल किए मीठा पानी सप्लाई कर रही है। ये 4 गैलन और 5 लीटर वाले कैन मार्केट को मुहैया किए हुए है। इसमें ब्रोमाइड की मिकदार मुकर्रर हद से ज़्यादा है। इसके नमूने लेकर तज्ज़िया किया गया तो पता चला कि इसमें ब्रोमाइड की मिकदार हद से ज़्यादा है, जो मुज़र सेहत है। सार्फिन इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सऊदी एफडीए ने मार्केट से इसके तमाम कैन ज़ब्त करने का फ़ैसला किया है। ईद की आमद पर मिठाइयों के नरखों में रिकॉर्ड इजाफा। ईद उल फितर के मौके पर जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ईद की मिठाइयों के नरखों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 1 किलोग्राम मिठाई 60 रियाल में फ़रोख्त होने लगी। मिठाई मार्केट से लेन देन करने वालों का कहना है कि महंगाई के 2 बड़े सबब हैं। एक तो ईद की आमद है और दूसरा चीनी और मिठाई के खाम मवाद की कीमत में भी इजाफा है। सार्फिन का कहना है कि महंगाई के बावजूद वो मिठाइयाँ इस कदर ख़रीद रहे हैं गोया मुफ्त तकसीम हो रही हों। ईद के मौके पर जद्दा के तारीख़ी इलाके और अलबलद में ख़ास तौर पर मिठाइयों के स्पेशल स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बाज़ मिठाइयाँ 40 रियाल, 65 रियाल, 70 रियाल और 130 रियाल तक फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही हैं। अंग्रेज़ी के माहिर सऊदियों के लिए 26 शानदार नौकरियाँ। बिज़नेस इनसाइडर वेबसाइट ने ऐलान किया है कि जो सऊदी नौजवान अंग्रेज़ी ज़ुबान अच्छी तरह से बोल और लिख सकते हों, उनके लिए औसतन सालाना आमदनी 2,25,000 रियाल तक की 26 मुलाजमतें मुहैया हैं। डॉलर में ये आमदनी 60,000 के लगभग होगी। वेबसाइट ने वाज़ह किया कि 26 आसामियाँ हासिल करने के उम्मीदवारों को अंग्रेज़ी ज़ुबान कवायदो ज़वाबत की पाबंदी के साथ आना ज़रूरी है। हर आसामी में मुख्तलिफ ज़ुमरे होंगे। 2026 तक मुलाजमत में तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। जिस कदर अच्छी अंग्रेज़ी आती होगी और जितना ज़्यादा मतलूबा हुनर में कमाल हासिल होगा, उसी तनासब से औसत तनख्वाह में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। वेबसाइट में तरबियती अमूर के माहिर, इश्तिहारात के एडिटर, गनाई शायर, रेडियाई ख़बरों के तज्ज़ियाकार, तालीमी निसाब को बेहतर बनाने वाले सानवी के उस्ताद, अदबियात व लिसानियात के उस्ताद, लिसानियात के मुख्तलिफ कोर्स पर पेश करने वाले, मवासलाती कोर्स के माहिर, फ़लसफ़े के उस्ताद, तकनीकी अमूर का स्क्रिप्ट लिखने वाले, लाइब्रेरी साइंस के उस्ताद, नर्सिंग के उस्ताद, अमूर तदबीरी मंजली के उस्ताद और तारीख़ के टीचर वगैरह की आसामियाँ पेश की हैं। 24,000 सिगरेट नोशों ने तौबा कर ली। सऊदी अरब के अंदर रमज़ान मुबारक के दौरान आगाही मुहिम के दौरान 24,000 सिगरेट नोशों ने बुरी आदत तर्क करके सिगरेट की जगह मिसवाक को अपनी पहचान बना लिया। इंसदादे सिगरेट नोशी सोसाइटी ने हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के ज़ेर निगरानी अबू गज़ाला फाउंडेशन की मदद से सिगरेट नहीं मिसवाक की मुहिम चलाई थी। एक समाजी सलाहकार इब्राहिम अल हमदान ने बताया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुहिम कामयाबी से हमकिनार हुई और 24,000 सिगरेट नोश बुरी आदत से ताइब होकर मिसवाक के दीवाने बन गए। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलावर गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वाले रिकॉर्ड वक्त में गिरफ़्तार कर लिए गए। उन्होंने मदीना मुनव्वरा की एक सड़क पर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया था। सुबक वेबसाइट ने हमलावरों की गिरफ़्तारी के मंजर पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप तैयार करके सोशल मीडिया पर जारी कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हमलावरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अंजाम देने के लिए गिरफ़्तारी के आर्डर जारी किए थे। ताइफ और मदीना मुनव्वरा के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ों का फ़ैसला। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया ने हफ्ते में 2 परवाज़ें ताइफ मदीना के लिए चलाने का फ़ैसला कर लिया। 14 जून 2018 जुमेरात से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। जुमेरात और हफ्ते को मदीना मुनव्वरा से ताइफ के लिए परवाज़ होगी, जबकि जुमेरात और हफ्ते को ही ताइफ से मदीना मुनव्वरा के लिए वापसी की परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। परवाज़ों के औकात में तब्दीली मुसाफरों के पेश नज़र की गई है। इससे उम्रे के ख्वाहिशमंद हज़रात, तुलबा और मुलाजम फैज़याब होंगे। रूस की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में सऊदी अरब की सरमायाकारी। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और रूसी इन्वेस्टमेंट फ़ंड रूस के सबसे बड़े स्मार्ट शहर में $100 मिलियन का सरमाया लगाएंगे। ये फ़ैसला सऊदी वलीअहद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हालिया दौरा रूस के मौके पर किया गया।
روسی فنڈ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی ریاستی فنڈ سرمایہ کاروں کے کنسورشیم میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر فریق روس اور چین ہے۔ پروگرام کے مطابق ماسکو کے شمال مغرب میں ٹوچینو قدیم ایئرپورٹ کی جگہ عظیم الشان شہر بسایا جائے گا۔ اس پر 90 ارب روبل خرچ ہوں گے۔ ڈالر میں یہ رقم 1.45 ارب ہوگی۔ سعودی عرب بھر میں نماز عید کے انتظامات، تارکین اور سعودی عوام میں جوش و خروش۔ سعودی عرب بھر میں عید الفطر کا جشن منانے کی تیاریاں نقطۂ عروج پر پہنچ گئیں۔ وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی میں 7495 مقامات پر نماز عید کے انتظامات مکمل کر دیے۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں عید کے جشن کا جوش و خروش رات بھر شاپنگ کی صورت میں دیکھنے میں آیا۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے شہری سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں، خاص طور پر ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف، تمام، تبوک، خمیس مشیط، حائل اور ابہا میں رات گئے تک خواتین اور بچوں کے ہمراہ عید کی شاپنگ میں لگے رہے۔ بچیوں اور خواتین نے بیوٹی پارلر جا کر آرائش کا اہتمام کیا۔ خاص طور پر بر صغیر میں عید کے موقع پر مہندی لگانے کا رواج عام ہے، اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ بچیوں نے جدہ کے کبابش علاقے سے چوڑیاں اور مہندی وغیرہ بھی خریدی۔ روسی صدر پوٹن سے ماسکو میں محمد بن سلمان کی ملاقات۔ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات کو ماسکو کے کریملن محل میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات کی۔ کریملن کے ترجمان بیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے عالمی تیل پیداوار میں کمی کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب اور روس تیل پیداوار میں کمی کی مہم کی قیادت کر رہے ہیں، تاہم دونوں تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے سے نکلنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان روسی صدر کی دعوت پر اور خاتم ارمین شریفین کی ہدایت پر جمعرات کو ہی ریاض سے ماسکو پہنچے تھے۔ وہ ورلڈ فٹ بال کپ کے افتتاحی جشن میں شریک ہوئے۔ انہوں نے سعودی اور روسی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والا میچ مل کر دیکھا۔ ماسکو پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان کا شاندار پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عید پر امت مسلمہ کو شاہ سلمان کی مبارکباد۔ خاتم ارمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حرم شریف کے پہلو سے جاری کردہ پیغام میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کر دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر عواد بن صالح العواد نے ریڈیو ٹی وی اسٹیشنوں سے شاہی پیغام پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اسلامی اخوت کا سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حرم شریف کے پہلو سے عید الفطر کے موقع پر آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے، مکمل کرنے، ماہ مبارک کے دوران قیام کی توفیق عطا کرنے پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کے اعمال صالحہ کے شرف قبولیت بخش دے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو ماہ رمضان کی عبادت کی تکمیل کے بعد مسرت بخش دے۔ شاہ سلمان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عید الفطر کو ماہ رمضان جی تو دوستو یہ تھا آج 16 جون 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ نیوز بلیٹن آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔